میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی تھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن سب لوگ بارگاہ رب العزت میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یہ آیت انہوں نے سورہ مطففین کی تلاوت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو روز محشر 1000 سال سے بھی بڑا دن ہوگا، کس کے اندر یہ طاقت مجال ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر کھڑا رہ سکے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ نبی اکرم یعنی استفہامیہ پیرایا تھا، پوچھ رہے تھے، لیکن اصل میں تو لرز رہے تھے اور کانپ رہے تھے کہ کیسے وہ دن کہ جو 1000 سال سے بھی بڑا ہوگا، کیسے لوگ بارگاہ رب العزت میں کھڑے رہ سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، وہ دن نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے، باغیوں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ مصیبت کا دن تو ویسے ہی بڑا سخت ہوتا ہے، مصیبت کی تو گھڑی بھی ٹلنے کو نہیں آتی۔ کسی آزمائش سے آدمی دوچار ہو جائے تو لگتا ہے کہ نہ معلوم کب سے میں اس آزمائش کے اندر گھرا ہوا، کچھ یاد ہی نہیں آتا کہ کبھی کسی خوشی اور مسرت سے بھی ہمکنار ہوا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جبکہ مومنوں کے لیے اسے آسان بنا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کے جلوے سے سرفراز ہوں گے اور ان کے چہرے شاداب اور فرح ہوں گے۔ بلکہ سورہ قیامہ کی جو آیت ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرۃ، وہ اس کی تشریح آپ نے فرمائی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، شاداب و فرح ہوں گے، چمکتی دمکتی پیشانیوں کے ساتھ، پر امید نگاہوں کے ساتھ، مضبوط قدموں کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اس نعمت کو لینے کے لیے، ان انعامات کو مستحق ٹھہرنے کے لیے اور اپنے رب کے دربار سے سرخرو ہونے کے لیے۔ جبکہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرۃ، کہ جہاں ایک طرف یہ تصویر ہے کہ لوگ شاداب فرح ہوں گے اور امید بھری نگاہوں سے رب کی طرف دیکھ رہے اور انعام کے لیے بڑھ رہے ہوں گے، وہیں یہ دوسری تصویر ہے کہ کچھ چہرے اداس ہوں گے، چہرے ان کے لٹکے ہوئے ہوں گے، آنکھیں ان کی جھکی بھی ہوں گی، اور انہیں یہ خیال ستا رہا ہوگا کہ عنقریب ایک کمر توڑ سلوک ان کے ساتھ، ایک برتاؤ ان کے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ یعنی یہ ماننے والوں کی اور انکار کرنے والوں کی تصویریں ہیں، تاکہ فرق واضح ہو سکے اور انسان اس میں سے اپنے لیے چوائس پیدا کر سکے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ کہ ایک گروہ جہاں رحمت الہی کی امیدیں لیے ہوئے حشاش بشاش نظر آتا ہے، چمکتی پیشانیوں، کھلے چہروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہیں دوسرا گروہ عذاب الہی کے اندیشوں سے بدحواس بھی ہے اور اپنے رب کی پکڑ اور اس کے دربار کے اندر جو سلوک اس کے ساتھ کیا جانا ہے اس سختی سے بے حال بھی ہے۔ اس لیے اصل میں یہ روز محشر کا بیان قرآن پاک کے اندر بھی جا بجا وارد ہوا ہے اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ میدان حشر تک کا یہ سفر موت کے دروازے سے گزر کر ہی ہوتا ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے، یعنی ہم تو اس کے تذکرے سے بھی کچھ تھوڑا سا گریزاں اور کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا موضوع تو آخرت اور موت کی یاد ہوا کرتا تھا، بھری بزم کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا تھا، لوگ اسی حوالے سے اپنی پوری زندگی کو استوار کرتے، اسی کو بنیاد بناتے تھے۔ کیفیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو بھری بزم کے اندر اگر کوئی موت کا تذکرہ لے بیٹھے تو لوگ اسے بدشگونی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی کوئی زندگی کی بات کرو، یہ کیا تذکرہ تم لے بیٹھے ہو، زندگی اس کی جولانیوں کی بات کرو، زندگی اس کے فراوانیوں کی بات کرو۔ بلکہ بہت سے گئے گزرے لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ موت کا تذکرہ اگر مجلس کے اندر کیا جائے تو یہ ایسی بدشگونی ہوتی ہے کہ یہ آئی جاتی، لہذا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام ہی نہ لیا جائے، لہذا بیچاری آئے گی بھی نہیں۔ یعنی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی، دانا بینا لوگوں کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ روز محشر کا اصل میں بیان ہے، اور اسی لیے پھر وہ جو آگے کا مرحلہ کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
التفات ساق کی بات ہے، پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا، یعنی ضعف کی علامت ہے، شدت ضعف کے انسان چل نہ سکے، پنڈلیوں کے بل پر آدمی چلتا ہے، جولانیاں دکھاتا ہے، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر سے مال بھیجا ادھر سے مال چھڑایا، ادھر کال بک کرائی، ادھر اتنے لینے کے دینے، ادھر دینے کے اتنے لینے، یہاں پر اکاؤنٹ کھولا وہاں پر اکاؤنٹ کھولا، لمحوں کے اندر دولت مند بنا، 4 بینکوں کے اندر اکاؤنٹس کھلتے چلے گئے، لوگوں کو رکھا، لوگوں کو برطرف کیا، ایک قلم سے ایک دستخط سے نہ معلوم کتنے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ یہ جو رب کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ جو التفات ساق کی بات ہے، یعنی ذوف کی شدت کی بات، یعنی وہی آدمی بالکل جانا پہچانا آدمی، وہ جس کا بڑا رسوخ ہے، جس کا بڑا عمل دخل ہے، جس کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ اس نام سے جانتے ہیں، میں اس نام سے وہی آدمی پھر وہ کہتا ہے کہ ذرا میرے بچے کو تو لاؤ، کہاں، ذرا بیٹے کو تو لاؤ نا میرے ساتھ، بیٹا تو کھڑا ہے، بجان یہ ساتھی ہے بالکل، پھر وہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دھندلا جاتی ہیں، دیکھنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، پھر کان ہوتے ہیں لیکن وہ سننے کے کام اس سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر ان کو حکم ہی بدل جاتا ہے ان کے بارے میں، پھر اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا ہے، کچھ اور زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ بلاؤ ڈاکٹروں کو، بلاؤ حکیموں کو، بلاؤ کوئی آیت کریمہ کا ختم کرو، کوئی یاسین کی تلاوت شروع کر دو۔ یہ کوئی میں انوکھی بات کہہ رہا ہوں، یہ تو روز ہمارے گھروں میں یہ ماجرا ہوتا ہے، اس منظر سے تو ہم روز گزرتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے کون ہے کہ جو گن کر یہ بتا سکے کہ اس نے کتنے لوگوں کو ان کندھوں پر اٹھا کر وہاں تک پہنچایا؟ کوئی نہیں بتا، ان گنت لا تعداد، نہ معلوم کتنے لوگوں کو کندھا دیا، اور وہ بھی ان گنت اور لا تعداد ہیں کہ جن کے لیے آدمی قبر کے چاروں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ذرا اور گہرا کھودو، اس کو بہت نیچے اتاریں گے، 6 فٹ تک کم از کم نیچے اس کو اتارو، ذرا اور مٹی ڈالو اس کے اوپر، ذرا اور پتھر کی سلیاں رکھو، ہوا کا تازہ جھونکا بھی اس کو نہ جانے پائے، کوئی سراغ بھی نہیں رہنے دیتے کہ تازہ ہوا اس کو پہنچ جائے، اس دنیا سے اس کا رابطہ اور ناطہ بالکل منقطع کر دو، ختم کر دو۔ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اس پر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم اٹھائے گئے، اسی میں تم لوٹائے گئے، اسی سے پھر اٹھایا جانا۔ یہ سارے دشمن جمع ہو جاتے ہیں شاید، جو منو مٹی تلے دبا دیتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں آتا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ بہت نیچے اتارنے کی بات کرتے، اوپر رکھنے کی بات کوئی نہیں کرتا کہ 3 فٹ پہ ہی دفن کر دو، ذرا کچھ دنیا سے رابطہ رہا۔ نہیں، یہ سارے دوست ہوتے ہیں، یہ احباب ہوتے ہیں، یہ پرائے نہیں اپنے ہوتے ہیں، یہ غیر نہیں، بالکل دلوں میں جو بسے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں کے اندر نمی، جن کے دلوں کے اندر گداز، جو خود خوف و خشیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ باقی تو سب کو مرنا ہے لیکن مجھے تو زندہ رہنا ہے نا، اس لیے کہ میرے تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی ذرا ان کو بڑا ہونا، یہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ ملازمت کاروبار کریں گے، پھر میں ان کی شادیاں کروں گا، پھر میں اپنے پوتوں اور نواسوں سے کھیلوں گا، پھر میں بیٹیوں کو رخصت کروں گا، پھر میں کاروبار کو ذرا اونچا کروں گا، پھر یہ جو وسعت ہے اور پھیلاؤ ہے، میں نے منصوبہ بنایا ہے نا بھائی، میں نے قرض لیا ہے یہاں سے اور وہاں سے، پھر یہ جو وسعت ہے، یہ منصوبہ ہے، میں اس کی طرف بڑھوں گا۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں کہ مزداق، وہ ٹیلی فون کی 1 گھنٹی بجتی ہے، روز بجتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی کل تو ہم ساتھ تھے، وہ ساتھ والا چلا گیا، لیکن اس کو یہ خیال ہے کہ یہ ابھی نہیں جائے گا، اسے تو 20 سال 25 سال کا تو منصوبہ ہے نا میرے پاس زندہ رہنے کا، اسے تو 20 سال 25 سال زندہ رہنا، باقی سب کو رخصت ہو جانا۔ اس لیے جو موت جس کے دروازے سے گزر کر ہی یہ حشر کا میدان آنا، اس موت کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم جس سے لا علم، بربنائے علم نہیں، بربنائے مشاہدہ، بربنائے تجربہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ موت تو جس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو جس کے لیے داخل ہوتی ہے اسی کو لے کر جاتی ہے، کوئی پراکسی نہیں چلتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دادا جان کہیں گے بھئی پوتے کو کہاں لے کر جا رہے ہو،
میں نے تو زندگی کی ساری بہاریں اور ساری خزائیں دیکھ لی ہیں، اس جوان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟